بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم یہ تاریخی کہانی شروع کر رہے ہیں۔ یہ کہانی سلطان محمد بن مراد الفاتح کی موت سے لے کر سلطان سلیم کی موت پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب سلطان محمد بن مراد جنگ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سلطان کے بارے کچھ جان لیتے ہیں۔ 1451 کو سلطان محمد بن مراد جو کہ فاتح کے لقب سے مشہور ہیں، سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ جنگ کے بعد اپنے سلطان بن جانے کے بعد اس نے اپنے بھائی احمد کو قتل کرنے کا حکم دیا، جس کی عمر ابھی 16 سال ہی تھی، اس خوف سے کہ وہ بڑا ہو کر اس سے تخت نہ چھین لے۔ پھر اس نے یہ قانون بنا لیا کہ سلطان کو تخت حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ سلطان تیاری کر کے باہر اپنے سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور انہیں جوش دلاتے ہیں اور کہتے ہیں، آج ہم اللہ کی توفیق سے جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ زمین ہمارے سامنے ہے، اس انتظار میں کہ کون اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو جو ڈر گیا اور تھک گیا تو اس کے لیے کوئی غنیمت کا مال نہیں ہوگا بلکہ تلوار۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے گر جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اٹھا کر اپنے حجرے میں لاتے ہیں اور سلطان اب مر چکا ہوتا ہے۔ در حقیقت سلطان کو زہر دیا گیا ہوتا ہے، جس میں طبیب اور سلطان کے بعض قریبی لوگ ملوث ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن عرب چپکے سے وہاں سے دوائی والی بوتل اٹھا لیتا ہے۔ سلطان کے انتقال کے بعد آغل انکشاریین اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ آج ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے، تم جنازے کو استنبول لے جانے کی تیاری کرو اور ہم تم سے پہلے وہاں جا کر سلطان کے دفن کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ کہ تم ایک قاصد امیر بایزید کے پاس بھیجو تاکہ وہ اپنے بھائی امیر جمشید سے پہلے استنبول پہنچ جائے۔ اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے پہاڑوں میں 2 بھائی بہن تومان اور مریم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ پہاڑ کے اوپر ایک گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں کہ اچانک وہ کچھ انجان لوگوں کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے اور اپنے بچوں کو لے کر گھر کے اندر چھپ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ان کو گھر کے باہر سے ہی انہیں آواز دیتے ہیں، تو ان کی ماں اپنے ہاتھ میں کلہاڑی لے کے باہر آتی ہے۔ قافلے کا سردار اس سے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتی کہ ہمیں یہاں پہنچنے کے لیے کتنی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ عورت ان سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی لٹیرے نہیں ہیں، بلکہ میں تو صرف ایک قاصد ہوں جو تومان کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہے۔ تومان اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ قاصد کہتا ہے کہ واقعی اس میں تو اس کے چچا کے جیسی بہادری ہے جس نے مجھے یہاں اس کو لینے کے لیے بھیجا ہے، تو تم چاہو یا نہ چاہو ہم اسے لے کر ہی جائیں گے۔ چنانچہ تومان اسے کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم انہیں کچھ مت کرنا۔ چنانچہ تومان اپنی ماں اور بہن سے رخصت ہو کر ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اسی قافلے میں تومان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کا نام نلبائے ہوتا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ ادھر استنبول میں سب لوگ سلطان کے جنازے کے استقبال میں ہوتے ہیں اور سلطان کا جنازہ لایا جاتا ہے۔ ادھر صدر الاعظم بھی اپنا قاصد امیر جمشید کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ بعد میں ابن عرب آ کر صدر الاعظم کو بتاتا ہے کہ سلطان کو قتل کیا گیا ہے۔ صدر الاعظم نے کہا کہ یہ بات تم نے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ ابن عرب نے کہا
کہ میں نے پہلے اس کی تحقیق کی، یہ وہ دوا ہے جس سے یعقوب پاشا سلطان کا علاج کرتا تھا۔ اس کے صرف کچھ ہی قطرے میں نے ایک چھوٹے سے پرندے کو پلائے، دیکھو اس کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ صدر اعظم نے کہا کہ یقیناً یہ امیر بایزید کے لوگوں کا کام ہے۔ ابن عرب نے کہا لیکن وہ تو پہلے سے ہی ولی العہد ہے۔ صدر اعظم نے کہا ہاں، لیکن سلطان امیر جمشید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ ادھر امیر بایزید کے حامی اس کے بڑے بیٹے کو نائب سلطان مقرر کر دیتے ہیں اور اس سے بیعت کرتے ہیں کہ اچانک وہاں پر صدر الاعظم آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم بچے کی بیعت کر رہے ہو، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم لوگ امیر بایزید اور امیر جمشید کی غیر موجودگی میں ایک بچے کی بیعت کر رہے ہو، اور وہ بھی صدر الاعظم کی غیر موجودگی میں۔ شیخ بادشاہ اس سے کہتا ہے کہ ذرا دھیرج رکھو اے صدر اعظم، شیخ نور الدین ساری نے ہی اس بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ صدر اعظم کہتا ہے کہ صدر اعظم کے بغیر بیعت نہیں ہو سکتی۔ شیخ پاشا کہتا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ تخت بغیر کسی سلطان کے ہو۔ صدر اعظم کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے مکر و فریب کرنے میں بہت جلدی کی ہے؟ سلطان فاتح کو قتل کرنے کے بعد اسی وقت آگل انکشاری صدر اعظم کو پیچھے سے خنجر مار کر قتل کر دیتا ہے۔ ادھر امیر بایزید امیر جمشید سے پہلے استنبول پہنچ جاتا ہے اور لوگ آ کر ان سے بیعت کر لیتے ہیں اور اسے اپنا سلطان بنا لیتے ہیں۔ سلطان اپنے تخت گاہ میں آتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا جو سلطان کا نائب ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر سلطان بایزید کو ولایت حوالے کرتا ہے۔ اب سلطان ولایت لینے کے بعد اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور ایک ایک کر کے اس کے سارے بیٹے آ کر اس کے پاؤں چومتے ہیں۔ پھر سلطان درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، اور وہ سب چلے جاتے ہیں۔ پھر سلطان اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے۔ ادھر ابن عرب امیر جمشید سے راستے میں ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مجھے صدر الاعظم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ کو چوکنا کروں۔ امیر بایزید آپ سے پہلے محل پہنچ چکا ہے اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ امیر جمشید پوچھتا ہے کہ میرے اہل خانہ کہاں ہیں؟ ابن عرب کہتا ہے کہ ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے سوائے آپ کے ایک بیٹے کے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ امیر جمشید کے بیٹے کو ایک سپاہی ایک انجان جگہ میں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ ادھر جو قافلہ تومان کو لے کر آتا ہے قاہرہ مصر میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ سواری سے اترتے ہیں اور قافلے کا سردار تومان کو کہتا ہے کہ ہم پانی لینے جا رہے ہیں، تم یہاں بچوں کے ساتھ ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے کہ اچانک ایک لڑکا تومان کا ہار جو اس کو اس کی ماں نے دیا ہوتا ہے چھین کر بھاگتا ہے۔ تومان بھی اپنا ہار واپس لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ قافلے کے سردار کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ بھی تومان کو ڈھونڈنے اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تومان اس کو پکڑ کر اس سے اپنا ہار لے لیتا ہے، لیکن اب وہ اپنا راستہ کھو بیٹھتا ہے۔ اتنے میں اس کی ملاقات عبد الکریم طبیب سے ہوتی ہے اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آتا ہے۔ وہاں پر اس کی ملاقات طبیب کے بیٹے جمال سے ہوتی ہے اور وہ دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ ادھر امیر سلیم اپنا قاصد سلطان بایزید کے پاس بھیجتا ہے کہ ہم سلطنت کو آپس میں بانٹ لیں۔ شیخ بادشاہ سلطان کو کہتا ہے کہ جنگ کا اعلان بالکل واضح ہے آقا، اور امیر جمشید نے تو خود کو بورسا کا سلطان بھی بنا لیا ہے، اور آگاہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو لے کر یعنی شہر میں معسکر قائم کیا ہے استنبول کے قریب۔ سلطان ان کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ عن قریب وہ دیکھ لے گا کہ سلطان کیسے ان جیسوں کا کیا حال کرتا ہے، اگرچہ وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر سلطان آگا کو حکم دیتا ہے کہ اس قاصد کا سر کاٹ کر استنبول کی دیوار پر لٹکا دو۔ ادھر امیر جمشید کا سپاہی موقع دیکھ کر اس کے بیٹے کو بھگا کر لے جاتا ہے کہ اچانک سلطان بایزید کا بیٹا امیر سلیم اس کو تیر مار کر قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد امیر جمشید کے بیٹے کو بھی تیر مارتا ہے
اور بعد میں اس کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر دیتا ہے۔